اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی السلام علیک یا فاطمۃ المعصومہ اشفعی لنا فی الجنہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ پروردگار عالم نے لطف نگاہ چار معصومین علیہ السلام سے یہ ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم ظالمین کے خلاف احتجاج کریں کہ جس کا قاعدہ اور قانون قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ جن افراد نے ظلم کیا ہے پروردگار عالم چاہتا ہے کہ ان کے ظلم کو برملا کیا جائے، اور خداوند متعال کا منشا، خداوند متعال کا ارادہ بھی یہی ہے کہ جو ظالمین ہیں ان کے ظلم کو واشگاف انداز سے اور بہت ہی واضح موقف کے ساتھ لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ جیسا کہ آپ نے ابتدائی گفتگو میں کہا کہ جنت البقیع کہ جس کے انہدام کا دن 21 اپریل 1925 ہے اور 8 شوال یعنی عید کے 7 دن گزرنے کے بعد یہ مرحلہ مسلمانوں پر اور یہ غضب مسلمانوں پر ڈھایا جاتا ہے کہ مسلمان ابھی روزے اور قیام و سجود کی خوشیوں سے ہی فارغ نہ ہوئے تھے کہ ان پر یہ غضب بجلی بن کر گرتا ہے، اور اصحاب رسول اور ازواج رسول، اہل بیت رسول اور اولاد رسول کی قبروں کو منہدم کیا جاتا ہے جنت البقیع میں، اور بیان کیا جائے کہ 10,000 سے زائد صحابی رسول جنت البقیع میں دفن ہیں۔ تابعین یعنی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا وہ وہاں پر دفن ہیں، رسول خدا کی ازواج وہاں پر دفن ہیں، رسول خدا کی اولاد وہاں پر جناب ابراہیم دفن ہیں۔ اسی طریقے سے رسول خدا کی وہ اہل بیت کے جن کے لیے رسول خدا یہ کہتے ہیں انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ عطرتی و اہل بیتی، کہ رسول خدا جس ہستی کے لیے کہتے ہیں کہ حسن شباہت میں میری طرح ہیں وہ ذات جنت البقیع میں دفن ہیں۔ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں دفن ہیں، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام جنت البقیع میں دفن ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 4 ہستیاں، اور ساتھ میں عبداللہ اپنا عباس ابن عبد المطلب جو رسول خدا کے چچا ہیں وہ بھی انہی کے قریب دفن ہیں۔ آپ توجہ فرمائیں کہ جب ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ جو قومیں اپنے آپ کو دنیا میں اور دنیا کی تاریخ میں اپنے آپ کو یاد رکھوانا چاہتی ہیں وہ اپنے آثار سے محبت کرتی ہیں، اور وہ چاہتی ہیں کہ ہمارے آثار کسی بھی نوعیت کے ہوں۔ دیکھیں آثار کئی نوعیتوں کے ہیں، ایک آثار قومی آثار ہیں، تہذیبی آثار ہیں، مذہبی آثار ہیں، شخصی آثار ہیں۔ شخصی آثار میں بھی کچھ شخصی آثار وہ ہیں جو سیاسی شخصیات ہیں، کچھ قومی شخصیات ہیں، کچھ مذہبی شخصیات ہیں، اور آپ کو واقعاً یہ جان کر حیرت ہوگی کہ دنیا اتنی اس بات کی طرف متوجہ ہوئی کہ UN نے اپنے یونیسکو ادارے کے تحت ایک دن 18 اپریل قرار دیا ورلڈ ہیریٹیج ڈے، جس میں تمام تہذیبوں کے آثار کو زندہ رکھنے کا دن قرار دیا گیا ہے 18 اپریل، اور یہ جو ظلم کیا جاتا ہے یہ 21 اپریل کو کیا جاتا ہے۔ اتفاق دیکھیں، یعنی اس کو ہم کہتے ہیں عقلائے عالم جو ہیں
جتنے ذہین افراد ہیں جو اس دنیا کو عقل کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جو مکتب عقل والے ہیں، وہ اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ قومیں ہمیشہ اپنے آثار سے محبت کرتی ہیں، ہمیشہ اپنے آثار کو زندہ رکھنے کی کوشش کرتی ہیں اور ہمیشہ اپنے آثار سے جڑی رہتی ہیں۔ جو قوم اپنے آثار سے نہیں جڑتی، ان قوموں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اب توجہ فرمائیں کہ خود ہمارے آئین پاکستان کے آرٹیکل 28 میں یہ شق موجود ہے اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ باقاعدہ ہمارا محکمہ ثقافت موجود ہے، باقاعدہ آرکیالوجی ایک سبجیکٹ ہے جو اسی بات پہ توجہ دلاتا ہے کہ ثقافت کو کیسے محفوظ کیا جائے، ان آثار کو کس طریقے سے ہم دنیا کے سامنے جو ہے پیش کر سکتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو یورپی کنٹریز ہیں، جو یورپی ممالک ہیں، وہ اپنی قدیمی عمارتوں کو گرانے نہیں دیتی۔ چند ہی دن پہلے کی بات تھی، جاپان تھا یا چین تھا، انہوں نے اپنی قدیمی عمارت کو پہیے لگا کر ایک محفوظ جگہ پر منتقل کیا کہ یہ ہماری قدیمی آثار میں سے ایک اثر ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک پورا ایک ادارہ ہے آثار قدیمہ کا، جو قدیم اشیاء کو، اور خربوں روپے ان کی قیمت لگتی ہے۔ ابھی احتجاج ہوا ہے اس کے خلاف، پوتن کے خلاف، کہا کہ اس نے یوکرین پہ جو حملہ کیا ہے، جو آثار تہذیبی، ثقافتی، مذہبی، دینی، سیاسی آثار تھے، اس نے اس کو سبوتاج کیا ہے، اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے۔ یعنی اس وقت عالمی طور پر باقاعدہ خود سعودیہ والوں نے بھی اس بات کو قانوناً پیش کیا ہے کہ جو بھی قدیم آثار کو منہدم کرتا ہے یا قدیم آثار کو گرانے کی کوشش کرتا ہے یا قدیم آثار کو ختم، تباہ و برباد کرتا ہے، اس کو کم سے کم 3 سال کی سزا ہے، زیادہ سے زیادہ 15 سال تک کی سزا۔ مجھے یہ جملہ پورا کرنے دیجئے۔ اور ساتھ میں انہوں نے یہ اس پہ پیسوں کا بھی کیا رکھا ہے، جریمہ رکھا ہے، جرمانہ رکھا ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھیں، میں نے جب سعودیہ کی بات کی تو انہوں نے اتنا بڑا قدم کیسے اٹھایا کہ وہ جنت البقیع میں 10,000 سے زائد صحابہ کی قبروں کو منہدم کر دیں اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی قبروں کو منہدم کر دیں، حتیٰ کہ اگر آپ 1921-25 سے پہلے اور اس سے چند سال پہلے جو سفر نامے لکھے جاتے تھے، جس میں مشہور سفر نامہ ابن بطوطہ کا ہے، اگر آپ ان سفر ناموں پر یا وہ افراد جو ان جگہوں کا سفر اختیار کر کے اپنے زیارات کا احوال لکھتے تھے، اگر ان کی کتب کی طرف توجہ کی جائے تو وہ لکھتے ہیں کہ رسول خدا کے مقبرے کے بعد جو عظیم مقبرہ انہی کے مد مقابل نظر آتا تھا، وہ امام حسن، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام زین العابدین اور جناب عباس ابن عبد المطلب کے اوپر مقبرہ تھا۔ یعنی اتنی شان و شوکت کے ساتھ، اور صرف یہ نہیں بلکہ اور بھی ہستیاں تھیں جن پر یہ مقبر تھے۔ اب دیکھیں ان لوگوں کی سازش دیکھیں، انہوں نے اپنے سیاسی آثار کو زندہ رکھا، اپنے قومی آثار کو زندہ رکھا، حتیٰ کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سعودی عرب والوں کا جو خاندان جس گاؤں میں رہتا تھا، آج اس کی بھی نگہداشت اپنے قومی آثار رکھے ہیں، اپنے آبائی آثار رکھے ہیں، تاکہ ان کے بڑے جو قبرستان، ان کے بڑے جو مر گئے ہیں، ان کے قبرستان محلوں کی طرح بنے ہوئے ہیں، ابھی بھی بنے ہوئے ہیں اگر آپ ان کی طرف جائیں۔ مگر انہوں نے مذہبی آثار کو مٹایا ہے، اور مذہبی آثار میں بھی ان آثار کو مٹایا ہے جن کا تعلق خصوصیت کے ساتھ آل رسول کے ساتھ ہے۔ اور اگر آپ جائیں قرآن مجید کی طرف تو قرآن مجید ہمیں کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، اے ایمان والو جو اللہ کے شعائر ہیں ان کی یعنی بے حرمتی نہ کرو، ان کی اہمیت کو کم نہ کرو، ان کا جو ایک وجہ ہے اس کی حیثیت کو گھٹانے کی کوشش نہ کرو۔ ایک یہ آیت ہے۔ دوسری سورہ حج میں آیت ہے، وہاں یہ جملہ ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی یہ دو آیتیں ایسی ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ جو اللہ کے شعائر ہیں باقاعدہ ان کی تعظیم کی جائے، اور ان کی تعظیم کرنا دلوں کی تقوی ہے۔ جب اللہ کے شعائر کی بات آتی ہے تو خصوصیت کے ساتھ وہ شعائر ہیں جو اصلی دین کو زندہ کرنے والے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ رسول خدا کے بعد کوشش کی گئی کہ نام اسلام باقی رہے، اسلام کے رسومات باقی رہیں، باقی جو اسلام کی حقیقت ہے اس کو مٹانے کی کوشش کی۔ ایک کالر کو شامل۔ جی
ہاں کال ڈراپ ہو گئی گفتگو آگے. اس کی حقیقت کو مٹانے کی کوشش کی جائے. اب بدن تو ظاہری رہے مگر اس کی جو حقیقی روح تھی، جو اسلام کو حقیقی طور پر مبارزاتی اسلام بنا رہا تھا، مقاوماتی اسلام بنا رہا تھا، اس کی روح کو اہل البیت کہتے ہیں. انہوں نے ہر اس جگہ سے جہاں جہاں سے ممکن ہو سکتا تھا اہل البیت کو ہٹایا ہے. ممبر سے اول اہل البیت کو ہٹایا، پھر اس کے بعد جو جو اہل البیت کے آثار تھے ان کو ہٹایا، تاکہ ہم ظاہری رسوم کے ذریعے، ظاہری نعرے کے ذریعے لوگوں پر حکومت کر سکیں. آپ دیکھیں کہ جب رسول خدا کے پاس آ کر یہ کہتے، اور کچھ عجب نہیں کہ اس کا مطلب بھی یہی ہو کہ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یہ لوگ آ کر کہتے تھے، بدو آرابی آ کر کہتے تھے کہ ہم، بادیہ نشین آ کر کہتے تھے کہ ہم ایمان لے کر آئے. تو رسول خدا کو کہا گیا کہ آپ انہیں کہیں آپ اسلام لے کر آئیں، ایمان تو ابھی آپ کے دلوں میں داخل نہیں آیا. کہنے لگے کہ ہم ایمان لے کر آئے، تو رسول خدا نے کہا کہ ابھی تم اسلام لے کر آئے ہو، ایمان تو ابھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. تو یہ جو ظاہری رسوم تھے، انہوں نے ظاہری رسوم کو دھوکے کے لیے رکھا تاکہ ہم اس کے ذریعے اسلامی حکومت کو لے سکیں، لوگوں پر حکومت کر سکیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو پوری تاریخ ہے آپ کے سامنے موجود ہے. یزید کیا کر رہا تھا؟ حقیقت اسلام کو ختم کر رہا تھا. اسی لیے امام حسین نے قیام کیا، اور یہ اس کی عملی تفسیر بھی ہے. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کیوں رسول خدا کہہ رہے تھے کہ میری آل سے محبت کرو؟ کیونکہ حقیقی اسلام تمہیں ملے گا ہی آل کی محبت کے ساتھ. کیونکہ نماز اگر آل محمد کی محبت کے ساتھ نہ پڑھی جائے، اور جو ارکان، دینی ارکان ہیں، ان کو محبت آل محمد کے بغیر انجام دیا جائے تو وہ صرف کیا ہے، ڈھانچہ ہے. حقیقت میں اس کی روح جو ہے نہیں ہے. حقیقی روح، حقیقی اسلام وہ ہے جو آل محمد کے ساتھ ہو. اور انہوں نے تاریخ میں بھرپور کوشش کی کہ آل محمد کو کنار لگایا جائے. آپ نے دیکھا فدق کو غصب کیا گیا اس لیے تاکہ آل محمد کے نفوذ کو کم کیا جائے. ہر وہ کام کیا گیا جس سے آل محمد کی طرف لوگوں کی توجہ جاتی تھی، جس کی وجہ سے لوگ آل محمد کی طرف آتے تھے اور اس کی وجہ سے حقیقی دین کی طرف متعارف ہوتے تھے. اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جو رسول خدا کے اولاد تھی، رسول خدا کا خاندان تھا، حتیٰ کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ، آپ دیکھیں جناب خدیجۃ الکبریٰ کے گھر کو ڈھا کر وہاں پر بیت الخلا بنا دیا گیا عمومی. حالانکہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا مقام، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر غار حرا کو محفوظ رکھا ہے، جہاں پر ایک دفعہ وحی آئی تھی، اور جہاں پر 10 سال مسلسل وحی آتی رہی رسول خدا پر. اور بزرگان جنہوں نے سفر نامے لکھے ہیں، جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، جنہوں نے زیارات کے باب میں باقاعدہ تبیین کی ہے، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا گھر زیارت گاہ بنا ہوا تھا لوگوں کے لیے، اور جتنے بھی لوگ آتے تھے وہ اس گھر پہ آ کر جو ہے تبرک کرتے تھے، توسل کرتے تھے. یہ ایک ذریعہ ہوتا تھا. خود قرآن مجید کہہ رہا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کے شاعر کی تعظیم کرنا دلوں کی تقوی ہے. پھر اس کے بعد دیکھیں پروردگار عالم یہ کہتا ہے کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. اللہ پہاڑیوں کو بھی اپنے شاعر میں قرار دے رہا ہے، نہ صرف پہاڑیوں کو بلکہ ایک جگہ اور پر ارشاد فرما رہا ہے پروردگار والبدن جعلناها لکم من شعائر اللہ. یعنی اللہ نے قربانی اور قربانی کے جانور کے خون کو شعائر اللہ میں قرار دیا ہے. قربانی کو پروردگار عالم نے، جب ایک جانور شعائر اللہ میں ہو سکتا ہے، اس کے پہاڑ شاعر اللہ میں ہو سکتا ہے، یعنی جماد اور حیوان، ادھر سے جمود ہے، اس میں جمادات میں شامل ہوتا ہے پہاڑ، ادھر سے حیوان ہے جو عقل و شعور نہیں رکھتا، وہ اگر شاعر اللہ میں ہے تو جو اہل البیت جنہوں نے اپنے خون کے ذریعے اسلام کو زندہ کیا، جنہوں نے اپنے خون کے، یہاں پر میں دعوت فکر دیتا ہوں تمام عالم اسلام کو کہ اگر آپ جائیں گے کراچی سے لے کر عبداللہ شاہ غازی سے لے کر ایران مشہد، قم، معصومہ قم، اور پھر ایران سے لے کر آپ جب کربلا جائیں گے، کربلا سے جا کر آپ مدینہ جائیں گے، تو ہر جگہ آپ کو اہل بیت اور اہل بیت کے گھر والے شہید نظر آئیں گے، ان کے قبریں نظر آئیں گی. ان کا شہید ہونا اور ان کے یہ آثار بتا رہے ہیں اگر اسلام پر کسی نے قربانی دی ہے تو ان ہستیوں. حقیقت کے متعلق جو اہم ترین جو بہانہ بنایا جاتا ہے
وہ یہ بہانہ بنایا جاتا ہے کہ توسل اور تبرک قبور سے جو ہے وہ شرک قرار دیا۔ 20 مفتیان مدینہ نے 1220 ہجری قمری میں فتویٰ دیا تخریب قبور کا۔ وہ تو امام حسین کو قتل کرنے کے لیے بھی انہوں نے مفتیان یہی کہہ رہا ہوں اپنے لوگوں کی قبور موجود ہیں۔ تو یہ فتویٰ صرف آل رسول کے لیے؟ جی آل رسول کے لیے تھی۔ اور اسی اگر آپ ان دو لفظوں پر توجہ کریں، ایک ہے تبرک، ایک ہے توسل، خود بخود مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ تبرک برکت سے نکلا ہے، یعنی وہ بعض ایسی اشیاء، زمانہ، شخصیات جن سے انسان تبرک حاصل کرتا ہے۔ اب توجہ فرمائیں کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پر گئے تو رسول خدا نے ہر اس جگہ پر نماز پڑھی ہے جہاں پر انبیاء خدا، انبیاء سلف پہلے پڑھ چکے تھے، یعنی ان جگہوں سے رسول خدا نے تبرک حاصل کیا، برکت حاصل کی کہ یہ وہ جگہیں جہاں پر انبیاء خدا، پہلے جو انبیاء آئے تھے وہاں پر یہ نمازیں پڑھ چکے تھے۔ اس کے علاوہ ابھی ماہ رمضان گزرا ہے، شب قدر سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ تبرک حاصل کرتے ہیں۔ پروردگار عالم نے مقدس مقامات سے تبرک، جس طریقے سے مسجد اقصی ہے، ٹھیک ہے، جس طریقے سے کعبۃ اللہ ہے، پروردگار عالم نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا ھدی للعالمین، یعنی یہ مبارک جگہ ہے، یہاں سے لوگ آ کر برکت لیتے ہیں۔ پروردگار عالم نے مکان کو برکت کی جگہ قرار دیا، پروردگار عالم نے شب قدر کو برکت کی جگہ قرار دیا اور اسے مبارک رات قرار دیا۔ سورہ دخان میں موجود ہے کہ پروردگار عالم نے مبارک رات میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ خود قرآن مجید سے لوگ تبرک لیتے ہیں، برکت لیتے ہیں اپنے لیے، صحت و سلامتی کے لیے۔ یہ تمام چیزیں قرآن موجود میں، تمام چیزیں امام معصوم علیہ السلام کی سیرت، انبیاء کی سیرت، خود رسول خدا کی سیرت میں موجود ہے۔ حتیٰ کہ ایک کالر کو شامل کریں۔ تبرک کے لیے جو ہے یہ سیرت انبیاء میں بھی موجود ہے، خود اصحاب رسول میں بھی موجود ہے کہ وہ اشیاء سے اور وہ شخصیات سے تبرک لیتے تھے، دن اور زمانے سے تبرک لیتے تھے۔ تبرک کا بہترین زمانہ جمعہ ہے، لیلۃ القدر ہے، ماہ رمضان ہے، یہ چیزیں۔ دوسری چیز ہے توسل۔ توسل یعنی کسی شخصیت، ذات، جگہ کو ذریعہ قرار دے کر خدا تک قرب حاصل کرنا۔ اچھا، صرف ایسا نہیں ہے کہ پروردگار عالم ان ہستیوں کے ذریعے سے صرف تبرک برکت دیتا ہے، بلکہ ان کے ذریعے سے لعنت بھی کرتا ہے کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کے رسول کو رنجیدہ کرتا ہے پروردگار عالم اس پہ لعنت بھیجتا ہے، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ بس ایک دو آیتیں میں یہاں پر آپ کے سامنے جلدی سے پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضرت یعقوب کے بیٹے جب چاہتے ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں توبہ کرے تو وہ ڈائریکٹ خدا کی بارگاہ میں نہیں جاتے، بلکہ آ کر کہتے ہیں قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے بابا آپ ہمارے گناہوں کے متعلق خدا سے استغفار کریں، انا کنا خاطئین، ہم نے خطا کی ہے۔ تو وہاں پر حضرت یعقوب یہ نہیں کہتے کہ میں تمہاری طرف سے کیوں طلب بخشش کروں، میں تمہارے لیے کیوں وسیلہ بنوں، بلکہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہتے ہیں قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم، میں تمہاری طرف سے واسطہ بن کر خدا سے مغفرت طلب کروں گا، انشاءاللہ خدا غفور الرحیم بھی ہے۔ ایک اور آیت جو مسلمانوں کو کہا گیا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، یہ لوگ جب اپنے وجود پر ظلم کرتے ہیں، جاؤک، اور آپ کے پاس آئیں، فَاسْتَغْفَرُ اللَّهَ، اور خدا سے طلب بخشش کریں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے خدا سے طلب بخشش کریں، لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اللہ کو تواب و رحیم پائیں گے۔ یعنی یہ دو آیتیں بتا رہی ہیں کہ ہم اب اس وقت رسول خدا زندہ تھے، اب رسول خدا زندہ نہیں تو ہم ان کے قبر پہ جا کر ان کی ذات سے توسل کر کے خدا سے مغفرت طلب کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے معصوم ہستیوں کے قبر پہ جانا۔